إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بھی بخشا. معزز سامعین محترم، قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، جیسے گزشتہ جمعہ آپ اور ہم نے سورہ فاتحہ کے ترجمے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو سنا جن میں اللہ رب العالمین خود حکم دے رہا ہے، اور ان آیات مبارکہ سے اور اس حکم خداوندی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود راستہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میرا دیدار کرنا چاہتے ہو، اور اپنے اعمال صالحہ کو، کیے ہوئے اعمال کو جو نیک ہوں، اس کو تم میری بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو، تو پھر اس آیت مبارکہ کو بھی دیکھنا ہوگا. جیسے رب نے فرمایا کہ لوگو، تم مجھ سے بھلائی کے لیے مدد طلب کرو، خیر خواہی کے لیے مدد طلب کرو، ہیلپ چاہو تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اس وقت جب کہ تم میری رضا میں شامل ہو. اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ جن اعمال سے خوش ہوتا ہے، اس اعمال کو اختیار کرنے سے اللہ پاک کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو بتلایا گیا، جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ لوگوں، میری بارگاہ میں آنا ہو تو میرے انعام یافتگان بندوں کے راستے کو اختیار کرو، میرے انعام یافتگان بندوں کے راستے کو فالو کرو، ان کے فالوور بن جاؤ، تو پھر تمہارے اعمال بھی قبول ہیں، تم کو مجھ سے محبت بھی ہو جائے گی، اور تم میرے محبوب بھی بن سکتے ہو. تو وہ کون ہیں؟ جیسے بتلا دیا قرآن نے، انعم اللہ علیہم
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کو بتلا دیا گیا. تو والصالحین نیک کی بھی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. نیک سے مراد وہ اولیاء اکرام کی جماعت ہے جس کے امام و سردار پیران پیر روشن ضمیر ہیکل نورانی قندیل صمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عام انداز میں غوث اعظم دستگیر یا محبوب سبحانی یا بڑے پیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. انہی اولیاء اکرام کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، ہوشیار، اپنے عقیدے کا تحفظ چاہتے ہو، اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اپنا خاتمہ بالخیر چاہتے ہو تو پھر خبردار ہو جائیے. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. دنیا میں ہر آنے والا خوف زدہ رہتا ہے. بتائیے، ایک دنیا کی مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں. دنیا میں کوئی لیڈر بھی ایسا نہیں ہے، بڑے سے بڑا منسٹر ہو یا اس کا کوئی اور پوسٹ ہو، خوف زدہ نہیں ہے، اسے خوف نہیں ہے. اب آپ کہیں گے، میں کہوں گا وہ خوف زدہ نہیں ہے، بے خوف ہے. تو پھر بے خوف ہے تو بلا فوج کے نکلو، وتاؤٹ سیکورٹی باہر نکلو، تنہا اکیلے نکل کر بتاؤ. نہیں، سیکورٹی کیوں رہتی ہے؟ جب آپ کو آپ کی جان کا خوف ہوتا ہے تبھی تو آپ کے ساتھ سیکورٹی ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے. جی، چاہے حکومتی سطح پر ہو یا پرائیویٹ ہوتی ہے نا. لیکن اللہ رب العالمین اپنے انعام آفتگان بندوں کو جب اس روئے زمین پر جلوہ گر فرمایا تو بے خوف بنا کر بھیجا، بے خوف و خطر بنا کر بھیجا. ارے تمہارے پاس انٹیلیجنس ہے، تمہارے پاس سب خبریں آتی ہیں، مگر ان کے پاس کیا تھا اس وقت؟ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. کیا انہیں جان کا ڈر نہیں تھا؟ کیا انہیں اپنی آل اولاد کی فکر نہیں تھی؟ کیا انہیں اپنے ماں باپ کی فکر نہیں تھی؟ کیا وہ اپنی آل اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتے دار سے، اپنے دوست احباب سے محبت نہیں کرتے تھے؟ پھر تو صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے اللہ پاک انہیں بے خوف و خطر بنا کر بھیجا، نڈر بنا کر بھیجا، ہر چیز سے باخبر بنا کر بھیجا. تبھی تو اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے، اور اللہ کا کلام قرآن مجید آواز دے کر کہہ رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار اے ایمان والو، خبردار اے ایمان والو. اللہ والوں کو، اللہ کے محبوبین کو، اللہ کے دوستوں کو، جنہیں ولی کہیں گے، اولیاء کہیں گے، کسی چیز کا نہ خوف ہے، نہ کسی چیز کا رنج ہے، نہ کسی چیز کے جانے پر وہ غمزدہ ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ پاک نے انہیں بے خوف و خطر بنا کر بھیجا ہے، ہر چیز سے باخبر بنا کر بھیجا ہے. تمہارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اس سے تم جانتے ہیں، تمہارے پاس انٹیلیجنس ہے، تم اس سے خبریں لیتے ہیں، تمہارے ساتھ فوج ہوتی ہے، تم اس کی مدد لیتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوبین کو ایسے بنا کر بھیجا کہ اس کی مدد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ خدائے رب العالمین کرتا ہے. اور آج ہمیں کوئی مدد کے لیے آتے ہیں تو خدا کی مدد تو شامل حال ہے، لیکن یاد رکھنے
بالخصوص میں میرے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا جو سوشل میڈیا پر جڑے رہتے ہیں، انٹرنیٹ سے جڑے رہتے ہیں، نہ جانے کن کن کے لیکچرز کو آپ سنتے ہوں گے، کس طریقے سے آپ کے ذہن کو للکارا جاتا ہے، کس انداز میں آپ کو بہکایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دینے والا خدا ہے، خدا سے مانگو، ان کا وسیلہ کیوں لیتے ہو؟ تو یاد رکھ لو، خدا کی قدرت کے بغیر، خدا کے حکم کے بغیر، خدا کی اجازت کے بغیر، خدا کے پرمیشن کے بغیر درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان و ایقان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ خدا ہماری مدد کرتا ہے، لیکن ڈائریکٹ خدا کی مدد ہمیں نہیں مل سکتی، ڈائریکٹ خدا کی مدد ہمیں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ بتائیے، ہمارے اندر اتنے اچھے اعمال بھی ہیں، اتنے پاک و صاف اعمال ہیں، ہمارا دل اتنا پاک و صاف ہے، ہمارا ذہن اتنا پاک و صاف ہے، ہماری آنکھ کی نظریں اتنی پاک ہیں، ہماری زبان اتنی پاک ہے، ہمارے کان اتنے پاک ہیں کہ کبھی کان سے کبھی غیبت نہیں سنتے، کبھی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کے مال پر غلط نظر ہم نہیں ڈالتے، کسی کی حق طلبی کرنا ہم نہیں چاہتے، سب کچھ ہمارے اندر ہے۔ تو پھر اتنے برائیاں ہونے کے باوجود اللہ پاک کی مدد ڈائریکٹ ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ ناممکن، امپاسبل، ناممکن۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جیسے میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ بھی، مسرور نہ سہی، خوشی بخوشی نہ سہی، لیکن مجبور ہو کر تو ماننا پڑے گا۔ اسی لیے میرے رب نے کلام پاک میں ان آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اللہ والوں کا کام کیا ہے بتاؤں؟ قرآن خدا کا کلام ہے، نبی محمد الرسول اللہ پر نازل کیا گیا، لیکن جیسے رب نے نبی پر نازل کیا تھا اس شکل و صورت میں یہ قرآن ہے نہیں۔ پھر تفصیلات میں گئے بغیر اشارے دوں گا کیونکہ وقت ہو جائے گا اگر تفصیلات میں چلا جاؤں۔ اللہ پاک نے نبی پر قرآن نازل فرمایا، نبی قرآن لیتے رہے، خدا دیتا رہا، مگر نبی نے تو جمع نہیں فرمایا۔ تو کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ آپ نبی کو برا کہو گے؟ اگر نبی کو برا کہتے ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اولیاء پر اعتراض تمہارا، شہداء پر اعتراض تمہارا، صحابہ پر اعتراض تمہارا، نبیوں پر اعتراض تمہارا، بطور خاص نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اعتراض تمہارا۔ ارے نبی پر اعتراض کرنے سے پہلے خدا پر اعتراض کر لو تو پھر فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ کہیں گے وہ تو مرنے کے بعد، نہیں، زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ بتاؤں کیسے ہوتا ہے؟ خدا کی ذات پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن یاد رکھ لیں اللہ والوں پر اعتراض کرنا گویا خدا کی ذات پر اعتراض ہے، کیونکہ اللہ والے جڑے ہیں خدا سے۔ اب خدا پر اعتراض کرو کیسے؟ مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد، کفن پہننے کے بعد، میدان محشر میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد، اعمال کے تولے جانے کے وقت، حساب کتاب کے وقت، ڈگری دیے جانے کے وقت نہیں، زندگی میں جس کی مثال بتاؤں، اپنے منہ کو اوپر کرو، اپنے منہ کو اوپر کرو، آسمان کی طرف تھوکو، اپنے منہ کو اوپر کرو اور آسمان کی طرف تھوکو، کہاں گرے گا؟ زمین پر نہیں، تمہارے جسم پر ہی گرے گا۔ سمجھ گئے؟ اللہ والوں پر اعتراض گویا قرآن کا انکار، اللہ والوں پر اعتراض گویا خدا پر اعتراض، خدا پر اعتراض کرنا ہے تو اس کو کر دیکھ لے۔ اگر تمہارا تھوک آسمان کی طرف چلا جائے تو تم حق پر ہے،
تم حق پر، اتنی آسان مثال دے دیا۔ لوگوں سے کہتے ہیں کیوں جاتے ہیں، اولیاء کا وسیلہ کیوں لیتے ہیں، میلاد کا جھنڈا لگایا جائے تکلیف، پرانے پیر کے نام سے جھنڈا لگایا جائے تو تکلیف، شرک اور بدعت کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ پھر وہی بات دہراؤں گا، ریپیٹ کروں گا۔ 15 اگست آف 2022، 2 مہینے پہلے جو 15 اگست آپ نے منایا، ہر گھر پر جھنڈا لگایا گیا، ہر دکان پر جھنڈا لگایا گیا، ہر گاڑی پر جھنڈا لہرایا گیا، کیوں؟ ارے ہم وطن کے وفادار ہیں، ہم اپنے اسلاف کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم نبی کی ولادت کی خوشی میں بھی جھنڈا لہراتے ہیں، پرانے پیر کے نام کا بھی جھنڈا ہم اپنے گھروں پر نصب کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اسلاف نے، ہمارے نبی نے ہمیں جو تعلیم دی کہ لوگوں تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک سے محبت کرو، اس وطن کی مٹی سے محبت کرو، اس وطن کے اس ملک کے قانون کو فالو کرو، اس وطن کے اس ملک کے قانون کا پالن نہ کرو، ہمیں تعلیم دی گئی۔ اس لیے نبی کا بھی جھنڈا لہراتے ہیں، پرانے پیر کا بھی جھنڈا لہراتے ہیں، اسی طرح ہمارے وطن عزیز کی آزادی کا جھنڈا بھی ہم لہراتے ہیں۔ لیکن جو نبی اور غوث کے جھنڈے سے انکار کرتے ہیں ان سے سوال ہے۔ ایک دنیاوی حکمران، ایک دنیاوی قائد جو جنتا کا ووٹ لے کر سطح میں آ بیٹھتے ہیں، ان کا حکم تمہارے لیے اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے تو پھر خدا کا حکم جہاں میدان محشر میں ساری بادشاہتیں وہاں آ کر اپنے گھٹنے ٹیکتی ہے، اپنا ماتھا ٹکاتی ہے، تو اس خدا کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے؟ مت کرو، ابھی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن معصوموں کو بہکانے کی کوشش نہ کرنا۔ پرانے پیر روشن ضمیر ہیکل نورانی قدر سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کا جھنڈا ہم گھر پر، ہر جگہ جہاں چاہے ہم مناسب جگہ پر عزت و احترام کے ساتھ لہراتے تھے، لہراتے ہیں، آخری سانس تک لہراتے رہیں گے، اور جانے سے پہلے معصوم نسلوں کو بھی سکھا کر جائیں گے۔ چاہے تم کچھ کہو، کہتے ہیں اب اتنا اگر پلے پڑ گیا، چونکہ ان کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے نا، ایک دنیاوی حکمران کے کہنے پر جھنڈا لہرایا تم نے، بات پر ہے، جب پلے پڑ گئے، سمجھ میں آ گئے تو آ کر کہتے ہیں نہیں، اللہ دینے والا ہے، اللہ مارنے والا ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی قدرت والا ہے۔ ہم نے کب کہا شیطان قدرت والا ہے؟ ہم نے کب کہا جھاڑ ہمیں پیسہ دینے والا ہے؟ ہم نے کب کہا پتھر سے ہمیں رزق مل رہا ہے؟ ہم تو خدا ہی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، لیکن وہی خدا کہہ رہا ہے اے بندو میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو میرے اولیاء کے راستے پر چلو، میرے اولیاء کے نقش قدم پر چلو اگر کامیابی چاہتے ہو۔ اب کہتے نہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیں گے، ہم بھی عبادت کریں گے تو وہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، ان کا وسیلہ کیوں لیں گے؟ بہت کہتے ہیں نا، انہیں بتا دینا، اگر آپ سے کوئی پوچھ لے ڈرنا نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جنہوں نے میدان طائف میں اپنے جسم کو زخموں سے چلنی ہونے کے بعد بھی خدا کے دین کو نہیں چھوڑا۔ اب ایک ایک ولی کا ذکر کرتے چلے جاؤں تو بہت بات لمبی ہو جاتی ہے۔ ارے اولیاء کو جانا کیا تم نے؟ صحابہ کو جانا کیا تم نے؟ قرآن جب اللہ نے نازل کیا نبی پر، نبی نے تو اس کو اکٹھا نہیں فرمایا تھا، صحابہ نے کیا۔ اللہ نے صحابہ کے دل میں کیسی توفیق ڈال دی، اللہ نے وہ عظمت کیسے بٹھا دی صحابہ کے ذہنوں میں
کہ صحابہ نے جب قرآن کو تدوین کیا، مدون کیا، مرتب کیا، اکٹھا کیا، جمع کیا، تو کیا کیا؟ سورہ فاتحہ کو پہلے رکھ دیا، سورہ فاتحہ کو پہلے رکھ دیا تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے، قرآن کھولتے ہی سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو صرف سورہ فاتحہ نہیں، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، بلکہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے مدون کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کو اسٹارٹنگ میں رکھا، اور نماز کا جب مسئلہ آتا ہے تو سورہ فاتحہ سوائے نماز جنازہ کے ہر وہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ دعا کیا کر رہے ہیں جناب؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اب بتائیے، جب نماز میں ہم کھڑے رہ کر خدا سے کہہ رہے ہیں مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا اور ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا، نماز میں کھڑے رہ کر دعا مانگے، شرک اور بدعت نہیں ہوتا، نماز سے ہٹ کر دعا مانگے تو شرک اور بدعت کیسے ہوتا ہے بھائی؟ نہیں، اگر ایسا کہیں کوئی کہ نماز میں جائز ہے، نماز کے باہر جائز نہیں ہے، تو پھر جینا حرام ہو جائے گا، جینا حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ رشتہ داری گھر سے نکلتا رشتہ ٹوٹ جاتا۔ اب کون سا رشتہ میں نہیں بولتا، اب آپ لوگ سن لیں کیونکہ آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں۔ گھر میں رہے تو رشتہ باقی، اب وہی باہر نکلے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، نماز میں جائز، نماز سے ہٹتے شرک اور بدعت، تو ہو سکتا ہے پھر وہ رشتہ گھر میں باقی، گھر سے نکلتے رشتہ کسی اور سے کوئی اور رشتہ ہو جائے گا، جب کیا کرتے؟ تو ایسے کہہ کر لوگوں کو نہ بہکایا جائے۔ اور بڑی بات کرتے ہیں نا، ایک بات بتا دیتا ہوں، جس کے اعمال کتنے ہیں اندازہ کر لیں۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، منبر رسول کے زیر سایہ ہوں، مجھے اس بات پر امید ہے، خدا کی ذات سے بڑی امید ہے کہ کوئی پیچھے تو کچھ کہے گا، سامنے تو کہنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اگر ہے ہمت تو ابھی آ کر بتائیں، ابھی آ کر بتائیں میں جو کہہ رہا ہوں۔ اب جس کے اعمال قدر طاقتور ہیں، جس کے اعمال صالحہ کا پلہ میدان محشر کے میزان میں بھاری ہوگا، بتائے طاقت۔ جب اللہ نے ظاہری اعتبار سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارکہ سے اس دنیا میں رونق بخشی، تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے ہوئے نہیں آئے، لبوں پر تبسم تھا۔ اور ہمیں فخر ہے، ہم گناہگار ہیں ضرور، لیکن ہمارے نبی اس وقت جب کہ ہمارے ساتوں نہیں 10 پیڑھیوں میں بھی کسی کا بھی وجود نہیں تھا، 7 پیڑھی نہیں 10 پیڑھیوں اوپر بھی اگر چلے جائیں تو کسی کا وجود نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے نبی نے ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب فرمائی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ امام الانبیاء تھے، آئیے امام الاولیاء کی جانب لے چلوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت بصارت کب ہوئی؟ بتایا جاتا ہے شعبان المعظم کی 29 تاریخ تھی، 29 آف شعبان معظم کی 29 تاریخ تھی۔ آسمان ابر آلود تھا، چاند کی اطلاع نہیں ہوئی، لوگ کشمکش میں رات تو گزار دیے، لیکن کسی کو اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ رمضان کا آغاز ہوا ہے یا نہیں۔
ہمارے گھر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نا، بتائیے کسی کے اندر اتنی صفت ہے؟ باپ دادا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، یہ صفت سے کسی کو اللہ نے نوازا تو اس وقت کے اکابر علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک خاتون اسلام جو ثانیہ فاطمہ ہیں، جو ثانیہ بنت رسول ہے، جس کا نام اس میں گرامی بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ ان کے پاس جا کر دریافت کریں، وہ بڑی عابدہ زاہدہ متقی پرہیزگار ہیں، ان کے پاس جا کر دریافت کریں گے، وہاں میں پتہ چلے گا کہ رمضان کا آغاز ہوا یا نہیں۔ جب پہنچے اس شہزادی اسلام کی بارگاہ میں، اس شہزادی اہل بیت کی بارگاہ میں، جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادیوں میں سے آتی ہیں، آپ پہنچے، دریافت کرنے لگے کہ آیا رمضان کا آغاز ہوا یا نہیں، کیونکہ آپ کے کمالات کو ہم نے سن چکا ہے، آپ کے اوصاف کو، آپ کے چرچوں کو ہم نے سنا ہے، آپ گواہی دیں رمضان کا آغاز ہوا ہے کہ یا نہیں۔ وہ بنت حسین، وہ شہزادی حسین کون ہیں؟ امام الاولیاء، سردار الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ پوچھنے پر آپ نے کیا کہا؟ یہ فرمایا کہ دیکھیے جس طرح آپ کا حال ہے وہ بھی میرا ہی حال ہے، میں نے بھی چاند کو نہیں دیکھ پائی، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اہل بیت کی شان میں، نبی کے غلاموں کی شان میں، اللہ والوں کی شان میں جو فضائل بیان کیے گئے، جو مناقب بیان کیے گئے، قرآن جو اللہ والوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اس اعتبار سے یہ بات بتلاتی ہوں کہ مجھے جو شہزادہ پیدا ہوا ہے، مجھے جو شہزادہ پیدا ہوا ہے، وہ جیسے صبح صادق نمودار ہوئی، صبح کا وقت آ گیا، سورج نکلنے کی جانب ہے، تو میرا شہزادہ دودھ پینے سے انکار کر رہا ہے، دودھ پینے سے انکار کر رہا ہے۔ کوئی 2 دن 4 دن نہیں ہوئے تھے، 29 شعبان معظم کا دن ہے، شب رمضان ہے، رمضان کی شب ہے، کم رمضان کی، تو فرماتی ہیں کہ میرا نومولود لڑکا دودھ پینے سے انکار کر رہا ہے، میں دودھ پلانا چاہتی ہوں، وہ انکار کر رہا ہے۔ صرف اتنا کہنا تھا تو علماء نے یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں آیا رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، روزے کی نیت کر لے۔ اب بتاؤ کس کے اعمال کتنے قوی ہیں، کس کے گھر میں آج تک ایسی ولادت ہوئی، کس کی ابا جان دادا جان کی ولادت ہوئی جو پیدا ہونے کے بعد دودھ نہیں پیے؟ یہی ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم امام الاولیاء سردار الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نیاز بھی کرتے ہیں، ان کے نام کا جھنڈا ہم اپنے گھر پر لہراتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اعمال کریں گے، نمازیں پڑھیں گے تو خدا تک پہنچتے ہیں نا، ارے خدا تک بعد میں، خدا کے بندے تک تو پہنچ کر بتاؤ۔ صرف زبان اٹھا کر تاروں کو لگا دیے، کہہ دیے مر گئے مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے رہ کر یہ فقیر یہ چیلنج کرتا ہے، اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہے کہ مردہ ہیں کچھ نہیں کرتے، تو میں نہیں کہوں گا۔ آپ جس ولی اللہ کی مزار پر انوار پر لے چلیں،
کھڑے رہ کر تم بھی سلام پیش کرو، میں بھی سلام عرض کروں گا، دیکھیں کس کے سلام کا جواب آتا ہے۔ چونکہ سلام کا جواب سننے کی طاقت بھی ہونا ہے، اور تمہاری زبانوں میں اتنی طاقت بھی ہونا ہے کہ تمہارا سلام ان کی مزار تک پہنچ سکے۔ جو اللہ والوں کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں نا، ان کے لیے یہ وعید ہے کہ چاہے وہ کتنے ہی اچھے انداز میں قرآن پاک کی بھی اگر تلاوت کر لے، تو قرآن تو پڑھتے ہیں، سننے والا سوچتا ہے کہ اللہ منہ سے موتیاں جھڑ رہی ہیں، لیکن ان کے لیے یہ وعید بتلائی گئی جو اللہ والوں سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، غلط کمنٹس کرتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں اور مردہ تصور کرتے ہیں، ایسے لوگوں جب قرآن بھی پڑھ لیں تو قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ جب قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا تو پھر ان کے ذہن کہاں سے صاف ہوں گے؟ تو اس لیے خدا را امام الاولیاء ہو یا کوئی اور اللہ کا ولی ہو، جو حق پر ہے اس کی آپ کو تعظیم کرنی ہے۔ یہی اولیاء کی عظمتیں یہی بتا رہی ہیں، اور یہی اولیاء کی بدولت ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جو ہم سر بلند کر کے بڑی شان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ ورنہ اگر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں تو پھر وہی کہنا پڑے گا OTP، ون ٹائم پاسورڈ، کیونکہ ہم کیا ہے، جمعہ کا دن آیا مسجدیں بھر کر نظر آتے ہیں، معراج بارات قدر آئی مسجدیں بھر کر نظر آتے ہیں، رمضان کا پہلا دہا ہوتا ہے مسجدیں بھر کر نظر آتی ہیں، اس کے بعد عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہیں بس مسجدیں بھر کر آتی ہیں، اس کے بعد غائب۔ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں تو پھر خدا کی مدد شامل حال ہونا امپاسبل ہے۔ اس لیے ان اولیاء کی بارگاہوں میں ہمیں جانے کی تعلیم دی جاتی ہے، تبھی تو شہزادہ فاروق اعظم شیخ الاسلام حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامع نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، آپ تحریر فرماتے ہیں، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء۔ اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے دل صاف ہوتا ہے، ذہن صاف ہوتا ہے، نیتیں صاف ہوتی ہیں، نظر صاف ہوتی ہے۔ جب ان کے ذکر سے جب چیزیں صاف ہو جائیں تو اس کے بعد دوسرے مصرے میں آپ تحریر فرماتے ہیں، از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء، انبیاء کا ذکر کرنا گویا عبادت کرنا ہے۔ تو امام الانبیاء کا ذکر کرنے پر پھر آپ کو کیا صلہ دیا جائے گا، وہ ابھی پتہ نہیں چلے گا، جب سکرات کے عالم میں ہوں گے، جب کفن پوش ہوں گے، جب اندھیری کوٹری 2 گز زمین قبر میں زمین دوز کیے جاؤ گے، پتھر لگا کر سان باقی رکھے بغیر ہمارے دوست احباب گیلی مٹی سے اس کو پیک کر دیں اور مٹی ڈال کر چلے جائیں، وہاں پتہ چلے گا، میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے، اللہ والوں کا ذکر کرنے سے، اللہ نے جو جماعتیں بنائی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان تمام اللہ کے نام یافتگان بندوں کے نقش قدم پر چلنے سے کیا ملتا ہے یہاں محسوس نہیں ہوگا، ان اوقات میں محسوس ہوگا جب ہمیں سکرات کا عالم طاری ہو، یا کفن پوش ہوں، یا قبر میں اتارے جائیں، پھر اس کے بعد کی آخری منزل جہاں دائمی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، وہ میدان محشر ہوگا۔ وہاں جا کر ہمیں پتہ چلے گا جو لوگوں نے یہاں اللہ کے نام یافتگان بندوں کی عظمت کر لی، یقیناً وہ نبی محمد الرسول اللہ کی چادر تطہیر کے سائے میں ہوں گے، اور جنہوں نے بغض کیا، کینہ کیا، غلط کمنٹ کیا، وہ اس جانب ہوں گے
کس جانب ہوں گے، وہ سمت کس کا ہوگا، وہ راستہ کس کا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، وہ میدان محشر میں دیکھیں گے انشاءاللہ العز المستعان و انشاءاللہ رسول۔ بس آپ تمامی حضرات سے یہی التماس کرتا ہوں کہ آپ 11ویں شریف کریں، غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کریں جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، کیونکہ پیرانے پیر کو ہمارے کھانے کھلانے کی حاجت نہیں ہے۔ لوگوں سے چندہ جمع کر کے آپ جھنڈے نہ چڑھائیں، لوگوں سے چندہ لے کر نہ کھلائیں، آپ کی جتنی استطاعت ہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق کام کریں۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر جو لوگوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے نا، جو کیا کرتے ہیں بعض لوگ، ڈبے دے کر گلی کوچوں میں، سڑکوں پر، بس اسٹانڈوں پر، آٹو اسٹینڈ پر ڈبے دے کر بھیجتے ہیں 11ویں کا چندہ، 11ویں کا چندہ۔ ارے میرے بھائی، غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی حاجت نہیں ہے، یہ چندے دھندے نہیں چاہیے، تمہاری محبت دیکھی جائے گی، تم اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہیں ہے۔ ارے گلاس پانی رکھ کر فاتحہ دو اور پیرانے پیر کے نام ایصال کرو، یقین اللہ رب العالمین تمہارے دسترخوان میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ چندے کر کے دیگیں نہ پکائیں خدا کے واسطے، اسی وجوہات کی بنا ان اعتراض کرنے والوں کو موقع مل رہا ہے۔ شریعت کے حدود کو پار نہ کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر اعمال صالحہ کریں، چاہے وہ خواجہ اجمیری کی چھٹی ہو، غوث اعظم کی 11ویں ہو، تاجدار کونین محمد الرسول اللہ کی میلاد ہو۔ آپ اپنی ذات سے اپنی طاقت کے مطابق کریں، اس کے بعد دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ہم پر کوئی اعتراض کرنا تو بہت دور ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں سوچ سکے گا کہ وہ ہم پر اعتراض کریں، اس کی پابندی کر لیں۔ اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی عمل کر لیں تو یہ آپ کی مرضی ہے صاحب، بس میرا فرض تھا آپ تک حق بات پہنچاؤں، میں نے حق بات پہنچا دیا، جو اعتراض کا موقع ہم بن رہے ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد بھی اگر اسی طرح کوئی چندے کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں سڑکوں وغیرہ پر، تو بالکل غلط ہے، وہ جواب دار رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔